ایک اعتراض اور بھی ہے جو ایک بہت مشہور صاحب ہیں وہ پیش انہوں نے کیا، اور میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن بات انشاءاللہ پہنچ جائے گی آپ تک۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس بولنے کے لیے کوئی باتیں نہیں ہوتی، شیعوں اور بریلویوں کے پاس بولنے کے لیے باتیں نہیں ہوتی، لہٰذا وہ ادھر ادھر کی باتیں ملاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہوا تھا تو فلاں جگہ پر بھی ہونا چاہیے، اگر ادھر ایسا ہوا ہے تو ادھر بھی ایسا ہونا چاہیے، اگر وہاں ایسا ہوا تھا تو یہاں پر بھی ایسا ہونا ممکن ہے۔ چونکہ ان کے پاس ڈائریکٹ بولنے کے لیے کوئی دلیلیں نہیں ہوتی، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں بیان کر کے نقطے لگاتے ہیں۔ اور بہرحال ہمارے یہاں ممبروں سے ہوتا ہے کام، کوئی اسے ڈینائی بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج اتفاق سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے تو اسی انداز سے میں نے ایک مقدمہ آپ کی خدمت بیان کیا ہے تاکہ اپنی بات تک پہنچنے کے لیے میرے پاس جو قرآن کی تائیدات ہیں وہ موجود ہوں، ہیں میرے ساتھ ساتھ۔ اگر یہ ادھر ادھر کی بات شیعہ حضرات آپ کہتے ہیں کہ لگاتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھیے، قرآن نے بھی ادھر ادھر کی مثالیں دے کر نتیجہ دیا ہے۔ کہاں یہ بات کی ہے؟ ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر بات کی ہے۔ جب عیسائی آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں اور کہا کہ اے محمد ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو کیا جواب دیا پیغمبر نے؟ پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ کیا پیغمبر نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ نہیں آپ مانتے ہوں گے تو مانیں، ہم تو نہیں مانتے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ ہے نبی، وہ ہے عام انسان، وہ ہے مخلوق؟ کیا پیغمبر نے صرف یہ ڈائریکٹ جواب دے دیا یا نہیں؟ اس اشکال کا جواب دینے کے لیے ایک اور مثال پیش کی کہ اگر وہاں پر ایسا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بات قرآن میں موجود ہے، ان عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پروردگار کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آدم علیہ السلام تو نہ باپ کے تھے نہ ماں کے تھے، پھر وہ بطریق اولا اللہ کے بیٹے ہوں گے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی، آپ ڈائریکٹ بات کریں۔ انسان کو عقل دی ہے تو یہ فیصلہ کرے گا کہ ادھر اگر ایسی بات ہے تو ادھر بھی ایسی بات ہونی چاہیے، پھر نتیجہ پیش ہوگا۔ یہ عقل انسان کو جو دی ہے یہ فضول میں رکھنے کے لیے نہیں دی ہے۔ بار بار قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ تم سوچتے نہیں ہو؟ جو آ گیا بول دیا۔ عقل سے کام لو، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ کیا یہ نہیں فرمایا سم بکم عمی، کہ یہ وہ ہیں کہ جو گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں؟ کیسے گونگے اور بہرے ہیں؟ ان کے پاس تو آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں، پھر یہ کیوں کام نہیں لیتے؟ اس لیے کیونکہ یہ ان آنکھوں سے اور کانوں سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ تو انسان اور جانور کا فرق ہی عقل کا ہے، اور عقل کا کام ہے کہ فلاں چیز کو دیکھیے اور پھر فلاں چیز کے بارے میں حکم لگائے، فلاں چیز سے کوئی نتیجہ نکالے۔ 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں؟ عقل بتائے گی، عقل بتائے گی 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں۔ چاہے آپ ساری چیزوں کو جمع کریں اور کہیں کہ یہ 2 ہیں یہ 2 ہیں، پھر دیکھیں 4 ہو جاتی ہیں، چاہے لانے کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان کا عقل یہ کہتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، 4 اور 4 8 ہی ہوتے ہیں۔ یہ عقل دی ہے اسی کام کے لیے دی ہے کہ ادھر یہ چیز ہے تو ادھر بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے، توجہ فرمائیے گا۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کیا مطلب؟ اگر بیدار ہے کوئی تو یہ ترجمہ بتائے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کچھ فرما رہے تھے کوئی صاحب، ترجمہ میں آپ تمام سے چاہ رہا تھا کہ کیا اس کا مطلب ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کسے اف نہ کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ یہ ہے قرآن کی آیت، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، خبردار ان دونوں یعنی ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ تو ہم یہ کہیں کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ صرف اف نہ کہو، اف کے علاوہ ہم جتنے الفاظ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیا کوئی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے؟ قرآن نے تو سیدھا سیدھا کہا ہے کہ اف نہیں کہنا، اف کے لفظ کے اوپر آپ نے کوماس لگا دی، اف کا لفظ نہیں آنا چاہیے ہماری زبان پر، باقی جو جملے وہ کہہ دیں۔ کیا کوئی ذی شعور انسان یہ مانے گا؟ ہر انسان یہ کہے گا کہ جب اف کہنے کا منع کیا ہے تو اس سے جو بڑے اور سنگین الفاظ ہیں وہ بطریق اولا منع ہے۔ عقل ہے جو فیصلہ کرے گی۔ قرآن نے نہیں کہا کہ اپنے والدین کو نہ مارو، کیونکہ مارنے کا مرحلہ تو بہت بات کا ہے، پہلے کا اف بھی نہ کہو۔ کوئی کہے گا نہیں یہ تو ڈائریکٹ بات تو نہیں آئی، اس لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ والدین کو مارنے کی اجازت ہے، مار سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں منع نہیں کیا گیا، اف لیکن نہیں کرتا۔ یہ غیر عاقلانہ غیر معقول باتیں ہیں۔ اس لیے انسان کا کام یہ ہوتا ہے اور ہمارے ممبروں سے یہی درس دیا جاتا ہے کہ اگر وہاں پر ایسا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، وہاں پر ایسا ہے تو ادھر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ نکات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کی عقل کھلے اور پھر صحیح نتیجے تک پہنچ سکے۔